کیوں کہ تاکہ انسان، آپ دیکھیں نا کہ جب انسان ایک دفعہ سہولت سے رہ لیتا ہے نا، جب تک پنکھے نہیں تھے نا کوئی بات نہیں، لیکن جب سے پنکھے دیکھیں اب بغیر پنکھے کے رہ کے دکھا دیں، جب تک فریج نہیں تھے کوئی بات نہیں، لیکن آج کوئی فریج کے بغیر رہ کے دکھا دے، ہے نا؟ تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بڑی نعمت بھر کے ہمیں جگہ پہ پہنچایا، تو اب آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ لے، ہے نا؟ اب دوزخ میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، دنیا میں بھی یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنے مقام، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو رکھا تھا، جو ہماری وراثت ہے، آپ دیکھیں نا بابا آدم ہمارے ہے نا، ان کو بابا کہا جاتا ہے، ان کو اپنا، ہے نا؟ اور اس کے بعد وہ ابھی سارے دنیا، جتنے بھی دنیا میں انسان آئے وہ سب کون ہیں؟ وہ سب کون ہیں گے؟ ابھی تو ان کی اولاد ہیں، اور جس جگہ ان کا مقام تھا جنت، تو وہ سب ہماری وراثت ہے، وہ اصل وراثت تو ہماری جنت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں تم ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی کہ تمہاری تخلیق کی ہے، اچھی تخلیق کی ہے، اچھا مقام مرتبہ ہے تمہارا، اور تمہیں اس سے ڈرنا ہے نا؟ اب ڈرنا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس بات سے ڈرتا ہے کہ بھئی یہ جس کی میں نعمتیں کھا رہا ہوں، جس کے ساتھ میں رہ رہا ہوں، جس کے ساتھ میرے احسانات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں جو ہوں نا وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اچھا، اس کی ناراضگی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور ڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، یہ نعمتیں کہیں مجھ سے لے لی نہ جائیں، کہیں مجھ سے ناراض ہو کے یہ نہ کہا جائے کہ بس اب تم، ہے نا، یہ کام نہیں کرو گی، اب تم یہاں نہیں آؤ گی، اب تم اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، ہے نا؟ تو ہم ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں تم ڈرو اس رب سے، یعنی کہ ڈرنا کس سے؟ رب سے۔ کیوں رب سے ڈرنا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، جو پالتا ہے نا، جو پالتا ہے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ بھئی اب میں نے اپنے بچے پالے، میں کیا کیا کرتی ہوں، راحیلہ نے اپنے بچے پالے ہیں، آپ نے بچے پالے ہیں، آپ نے پالے ہیں۔ جب بچے ہم پال رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ بچے پال رہی ہیں اللہ کے حکم سے، ہے نا؟ تو کیا کرتی ہیں؟ وہ میری نا اتنی چھوٹی سی پوتی ہے، اب تو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، سال کی ہونے والی ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نا وہ ظاہری بات ہے، اب وہ اپنی ماں اس کو پال رہی ہے، ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، ماں پال رہی ہے، ماں کو اس کی ضرورتوں کا پتہ ہے۔ اب نا بہت زیادہ یہ تو بھئی گود میں تنگ کر رہی ہے، گود میں اٹھا لیا، تھوڑا سا باہر گھما کے لے آئے، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا دوائی پلانے میں مدد کروا دی، تھوڑا سا جو ہے نا وہ بچے کو نہلانے میں مدد کروا دی، بس یہ تو صرف ہاتھ لگانے کا ہمیں ہوتا ہے، اور مجھے کوئی وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں اپنے حصے کا کام کر چکی ہوں، وہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے گا کہ وہ اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی اس نے کھانا نہیں کھایا، اب اس کے جو ہے نا وہ پیمپر کا مسئلہ ہے، اب اس کو نیند آ رہی ہے، اب جو ہے نا وہ اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے، اب جو ہے نا وہ مجھے اس کے جو ہے کپڑوں کا بھی تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تھا، تھوڑا سا اس کی جو ہے نا وہ آگے تک کا سوچتی ہے، 1 سال کی ہو گئی، اب 2 سال کی ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے، 2.5 سال کی ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے نا، 4 سال کی ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے، کس سے محبت کرتی ہے، کس کو زیادہ چاہتی ہے، اس کے یعنی کہ بس یہ کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ بعد میں پلٹ کے مجھے کیا دے گی، لیکن یہ پرواہ ہے کہ بھئی اس کا پیٹ بھرنا ہے، بھئی کیا نا یہ چھوڑو، یہ تو بچے سب ملنا ہی نہیں، اس کو الگ سے یہ بھی کھلانا ہے، الگ سے وہ بھی کھلانا ہے، یہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، یہ اس کی جو ہے وہ اس کے جزو بدن بن جائے گا، یہ کپڑا اس کے اوپر اچھا لگے گا، ہے نا؟ اتنی فکر، اتنی میں کبھی سوچتی ہوں، یہ فکر ہم نے بھی کی ہے، ظاہر بات ہے، اب ہم کر کے ہٹ گئے، اب آنے والے جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد کرے تو وہ جو وہ فکر، تو میں کہتی ہوں کہ ایک پالنے والا جو کچھ عرصے کے لیے اللہ ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم کسی کو پالتے ہیں، اور یہ بھی نہیں بہت سارے لوگوں کو پالنا ہے، بس جس کو ہم نے
جو ہم سے پیدا ہوا ہوتا ہے نا، بس اسی کے لیے محبت ہوتی ہے، اسی پہ توجہ ہوتی ہے. یعنی کہ میں نے دیکھا 100 بچے بھی رو رہے ہو نا، اگر ماں اپنے بچے کی پہچان جائے گی آواز کہ بھائی نہیں یہ میرا بچہ ہے نا. تو آپ دیکھیں یہ حسبی اللہ تعالیٰ ایک وقت، مقررہ وقت کے لیے انسان کو، ماں کو دیتا ہے گا. تو اتنے سے وقت کے لیے جب وہ پال رہی ہوتی ہے تو اس کی پوری توجہ، اس کی ضرورت، اس کا، اور اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، جو کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوتی، صرف اس کو پتہ ہوتا ہے مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ وہ اندر ہی اندر اس کے بعد جو لپٹ کے آتی ہے، جو چھپک کے آتی ہے کہ بس یہ غلطی ہو گئی تھی، اب نہ ہو جائے یہ غلطی، اب نہ مجھ سے یہ نقصان ہو جائے، اب نہ میں کچھ ایسے کر دوں. تو اتنا بچاتی ہے، اتنا بچاتی ہے، حالانکہ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو سب چیزیں ملی ہوتی ہیں، تو اس پہ اس کی توجہ اتنی ہوتی ہے، اس پہ اتنی وہ کر رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی کہ تمہارا رب ہوں. میں تو یعنی کہ رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے نا. ماں باپ کا کوئی ضرور نہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچا دیں، ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سمجھ جائیں، ہے نا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں نہیں تمہیں کچھ اور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ کہ اس کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے اور والدین کہتے نہیں ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہوگا، یعنی کہ مخالف بھی. لیکن رب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا نا، یعنی کہ ہمارا اسٹرکچر بنایا ہے. صرف ہمارا باہر کا اسٹرکچر نہیں بنایا ہے کہ ہماری بیرونی ضروریات نہیں پوری کرتا، کہ بھئی جسمانی ضروریات جسے کہتے ہیں ہوا، پانی، بجلی، گیس، ٹھیک ہے نا، خوراک، سب کا. بلکہ اس نے جو ہمارے اندر جو نفس رکھا ہے، اور جو اس نے ہمارے اندر جو ایک فطرت بنائی ہے، جو ہماری ایک صلاحیت بنائی ہے، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے، کیسے اس کی تکمیل کرنی ہے، کیسے اس کو آگے تک لے کے جانا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہے نا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا رسولوں کو، تو ظاہر بات ہے ان کی اندر ایکسٹرا آرڈینری ساری چیزیں رکھی گئیں، ہے نا. ان کے اندر اخلاق زیادہ رکھے گئے، ان کے اندر جو ہے برداشت زیادہ رکھی گئی، ان کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ رکھی گئی، ٹھیک ہے نا. ان کے اندر فرما برداری زیادہ رکھی گئی. ان کو بہت ساری چیزوں میں انسان کا جو ایبسنٹ مائنڈ ہو جاتا ہے، ان کا ایبسنٹ مائنڈ نہیں ہوتا، وہ دو کشتی کے سوار نہیں ہوتے. آپ دیکھیں وہ یکسو ہو کے سارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان سے مجھے دنیا میں کیا کام لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی الگ سے ایک ساری چیزیں کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے کام کو پورا کرتے ہیں، ہے نا. اور کبھی کسی موقع پہ ان کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں آتا، ہے نا. کہ آگ میں کود گئے تو کوئی ڈر نہیں، کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو تو کوئی ڈر نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے اور بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ دریا سے گزر جاؤ، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، ہے نا. یعنی کہ ایک ایمانی قوت اتنی زیادہ، ایک اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لیتا ہے کہ ان کے اندر یکسوئی، ایسی یکسوئی آتی ہے کہ وہ کام ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی عام آدمی ہو نا، اگر اس کو کہا جائے تو وہ ضرور سوچے گا. لیکن اللہ تعالیٰ رسول کو اتنی زیادہ وہ دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں اب دیکھیں نا سب کی پیدائش ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم مقتدیوں میں سے ہیں، یعنی کہ ہم رسولوں کے پیچھے، رسول پہ ایمان لا کے رسول کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ہماری تکمیل بھی رکھی ہے، رسول کی تکمیل بھی رکھی ہے، دنیا کی تکمیل بھی رکھی ہے، جانور، جن، پرندے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تکمیل رکھی ہے. ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مکمل کرے گا، ان سب کا انجام کرے گا. اور انجام کس کا اچھا ہوتا ہے؟ قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین. متقیوں کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کا انجام جو ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے. کہ وہ جو سورہ فجر کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، نا کہ بھئی داخل ہو جائے میری جنت میں، ہے نا، اور میرے بندے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے وہ، اسی طرح سے جو ہے وہ ہم بہت سارے لوگوں کا وہ انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لعنت ملامت والا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں، برا انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں، برے نتائج دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ انسانوں تم ڈرو. جب تم تقویٰ کرو گے تمہارے اندر خوف ہوگا، تمہارے اندر
کام، یعنی کہ کہتے ہیں کہ متقی کی پہچان کیا ہے؟ متقی کی پہچان یہ ہے یعنی کہ جب وہ بولتا ہے تو اس کی جو زبان ہوتی ہے وہ قلب کے پیچھے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ متقی کی جو زبان ہوتی ہے وہ قلب کے پیچھے ہوتی ہے، دل کے پیچھے ہوتی ہے، کہ پہلے وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جائزہ لیتا ہے، پھر وہ ہے نا۔ اور کہا کہ منافق کی جو زبان ہوتی ہے وہ قلب کے آگے ہوتی ہے، کہ وہ پہلے بول جاتا ہے، بس بول دیا، ہاں ٹھیک ہے ہو جا، پھر بعد میں سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا بول دیا، مجھے یہ تو نہیں بولنا چاہیے تھا، مجھے یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں تقویٰ جو ہے وہ، اور قرآن نے بہت ساری صفات متقیوں کی بیان فرمائی ہیں، جس میں سب سے پہلے جو متقی کی صفات بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، ہدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، متقیوں کو راستہ دکھاتا ہے، متقیوں کو ہی چلنا بتاتا ہے، متقیوں کو ہی اللہ تعالیٰ انجام سے باخبر رکھتا ہے۔ یعنی کہ بس تقویٰ، اور پھر اس کے بعد بھئی متقی کیسے بنے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ غیب پہ ایمان لاؤ، کہ اتنا ایمان، یعنی کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سوچوں کے اندر، آپ دیکھیں نا سوچوں کا کیا حال ہوتا ہے، خیالات، خیال کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ خیال تو ایسے سمجھ لیں ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ ابھی یہ خیال دماغ سے گیا نہیں تھا کہ دوسرا آ گیا، دوسرا گیا نہیں تھا کہ تیسرا آ گیا۔ تو انسان تو بس سمجھے مخیلات میں رہتا ہے ہر وقت، خیالات کی دنیا ایسی ہے نا، کہ وہ جس میں وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ بھی لوگ بنا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ اگر ان کے پاس سوچیں نہ ہوں اچھی، ان کے پاس طریقہ کار نہ ہوں، تو ان کے پلاؤ دیکھیں آپ، وہ خوشبو میں جھوم رہے ہوتے ہیں پلاؤ کے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کی جو سوچیں بنائی ہیں، اس پہ بھی جو لوگ کنٹرول رکھتے ہیں، یہ سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا، ہے نا۔ کوئی آپ دیکھیں نا صحابہ کرام جو تھے، ان کا کنٹرولنگ پاور کتنی اچھی تھی خیالات پہ، اتنی اچھی تھی۔ اچھا یہ خیالات کی کنٹرولنگ پاور ان کے پاس آئی کہاں سے، کیسے آئی؟ بتائیے کیسے آئی کہ وہ اپنے خیالات پہ، ہم اگر اپنے خیالات پہ کنٹرول کرنا چاہیں تو کون سی وجہ سے کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس سے اپنے خیال کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح کہا، اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے، بالکل صحیح جواب آیا۔ اور بتائیں۔ دیکھیں جتنا ہم قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اور بالکل صحیح جواب ہوا باجی کا ہے، بالکل 100% صحیح جواب ہے، کہ جتنا آپ دیکھیں رسول اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے، وہاں بیٹھ کے سبھی لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی، وہاں سب کی تربیت ہوتی تھی، سب کو بتایا جاتا تھا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے، وہ اپنا تجزیہ بھی رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کا تزکیہ بھی کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کی تربیت بھی کی جاتی تھی، ہے نا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں ہمارے پاس، اجتماعیت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں تطہیر افکار نہ ہو رہے، یعنی کہ ہمارے فکروں کو جو ہے وہ پاک نہیں کیا جا رہا ہو، ہے نا، تو آپ دیکھیں جہاں ایسی جگہیں نہیں ہوتی وہاں تو پھر انسان کے اندر وہی چیز ہوتی ہے، وہی کنفیوژن مائنڈ ہے، وہی انسان جو ہے وہ دو کشتی کا سوار ہے، وہی اس کو یہی نہیں پتا کہ اب مجھے یہاں تک میں نے کر لیا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک رو میں بہتا۔ جبھی تو کہا نا کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کے 2 دن ایک جیسے گزرے، کہ بس ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں، یہی نہیں سوچے کہ ہم نے یہاں تک ابھی تک ہم نے کیا تو کتنا کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، جدت آئی یا نہیں آئی، ہے نا، خیالات چینج ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں اوپر کی طرف، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ انسان جب جنت تک کی بات کرتا ہے تو پھر تو اس کو بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ اس کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، پھر اس کو کوئی کوزے کا مینڈک نہیں بننا ہے، کوئی اس کو یہ نہیں کہ بس ایک کام کر رہے ہیں تو بس یہی کام صحیح ہے، یہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تو آپ نے وہاں سے دینا شروع کر دی تھی، مکہ سے 13 سال دی بھی تھی، لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، لیکن آپ وہاں نہیں، آپ کو نہیں وہاں ٹھہرایا گیا، آپ کو وہاں نہیں رکوایا گیا،
حالانکہ اب تو اجتماعیت بھی بن رہی تھی، سب تھا، لیکن لیڈرشپ کے لیے، لیڈری کے لیے، لیڈرشپ بننے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے وہ آرگنائز کروانے کے لیے انسان کو ہجرت بھی کرنی ہوتی ہے، انسان کو اپنے خیالات پہ بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اپنے اعمال پہ بھی غور و فکر کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر بھی مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں وہ سب کچھ کیجیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے گا۔ تو دیکھیں جب انسان اس حد تک اپنے رب سے تعلق بھی رکھتا ہے، اپنے خیالات پہ بھی غور کرتا ہے، اور پھر غیب پہ ایمان کی جو پہلی شق ہے کہ جو چیز دیکھی نہیں ہے لیکن اس کے حساب سے چل رہا ہے۔ اب جب تک ان اندیکھی 5 چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمارے اندر تقویٰ کی بیج آ ہی نہیں سکتا، یعنی کہ تقویٰ کا بیج جو ہے وہ نہیں جب تک بویا جا سکتا ہے، یا جب تک وہ پروان نہیں چڑھ سکتا، جب تک کہ خیالات کے اندر 5 چیزیں ہر وقت نہ ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہے وہ ہستی جو مجھے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی مدد کس کس جگہ آتی ہے، کون کون سے کاموں میں آتی ہے، کس کس جگہ وہ انسانوں کو تھام لیتا ہے، کون سی چیزوں میں میری مدد، اللہ کی مدد نہیں آئی تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، کس جگہ اللہ کی مدد آ گئی تو کیا وجہ، یعنی کہ آپ دیکھ سوچ تو رہے ہیں نا آپ، تو سوچیں پھر یہاں آ کے سوچیں کہ اللہ کی ہستی، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ ہے نا، سوچنا ہے تو یہاں سے سوچ شروع کیجئے، سوچنا تو ہے نا، تو سوچ تو یہاں سے شروع کیجئے۔ پھر اس کے بعد ملائکہ ہے نا، اب ملائکہ بھی ملائکہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی اللہ نے ایکسٹرا آرڈینری قوتیں طاقتیں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ عبادت فرما بردار ہیں، وہ صرف اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہر کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح سے اس زمین کو سنبھالنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے، کب فرشتوں کی قطاریں آ جاتی ہیں، کب جو ہے وہ فرشتوں کے جھنڈ آ جاتے ہیں، کب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ، آپ دیکھیں 6 فرشتے تو ویسے ہی آلریڈی پیدا کیے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ کب تعداد بڑھ جاتی ہے، کیسے مدد آ جاتی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا۔ جب تک ہم ان ساری چیزوں کو اپنی عام زندگیوں میں یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہم ان کا تصور اپنے ذہنوں میں کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کرنے کا حق ہے۔ کب اللہ کی مدد آ گئی، کب فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو گیا، ہے نا، یہ تو ہر وقت ہی کہاں، ہر وقت کا ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ 2 ہستیاں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد دیکھ وہ ملائکتی و کتبی ہے نا، کتاب ہے نا، اب نظر تو آ رہا ہے کہ واقعی اللہ نے میری فلانی جگہ مدد کی، اللہ نے جو ہے وہ اس طرح سے فرشتوں کے ذریعے میری مدد کروا دی ہے نا، لیکن کتاب کے بغیر ہماری زندگی کبھی مرتب نہیں ہو سکتی ہے نا، بغیر کتاب کے کبھی انسان اپنی زندگی کو مرتب نہیں کر سکتا۔ کتاب ہماری زندگی کا لازم اور ملزوم حصہ ہے، لازمی حصہ ہے کہ میں کتاب سے جڑوں، میں کتاب کے مطابق زندگی گزاروں، میں کتاب سے رجوع کروں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اگر کتاب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے بعد سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، ٹھیک ہے نا۔ 4 آسمانی کتب تو وہ ہیں جو لکھی گئیں، لکھ کے اور مرتب کی گئیں، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی صحیفے آئے، جتنی بھی چیزیں آئیں وہ سب جو تھی وہ کتب کا حصہ تھی، ہے نا، لوح محفوظ پہ جو کتب ہے اس کا حصہ تھی، اور اس حصے کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کی گئی۔ اور آپ دیکھیں نا قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، پوری شریعت اس کے اندر ہے۔ اب اگر انسان کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ کتاب سے رجوع کر لے، کتاب سے رہنمائی کر لے آنے والے وقت کے لیے بھی اور گزرے ہوئے وقت کے لیے بھی اور حال کے لیے بھی، کیونکہ اس میں ہمارا ماضی بھی ہے، اس میں ہمارا حال بھی ہے، اس میں ہمارا مستقبل بھی ہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں نا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب میں ابھی آپ کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں نا 9ویں کلاس کی یا 10ویں کلاس کی نا میتھ پکڑا دیتی ہوں، ٹھیک ہے،
اور میں کہوں گی جلدی جلدی آپ لوگ سب یہ مجھے نا اس میں سے فلانے سوال جو ہے وہ حل کر کے بتائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے کیا کہیں گے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، کسی نے میتھڈ ہی نہیں سمجھایا، کسی نے طریقہ کار ہی نہیں بتایا حل کرنے کا، تو میں کیسے حل کر کے یہ سوال دے دوں؟